اب یہ قافلہ شام کی طرف جا رہا ہے۔ امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ تکلیف دہ عمل کیا تھا؟ امام حسین کا شہید ہونا؟ نہیں۔ باز کے بازو جدا ہونا؟ نہیں۔ علی اکبر کی شہادت؟ نہیں۔ امام نے فرمایا الشام الشام الشام۔ اس عالم میں یہ قافلہ جا رہا ہے کہ نیزوں پر سر ہیں۔ امام زین العابدین کی گردن میں توک ہے اور پیچھے بھی ہیں، اور جان بوجھ کر شام کا وہ راستہ اختیار کیا گیا کہ جس میں آبادیاں زیادہ تھیں۔ یکم صفر 61 ہجری قافلہ شام پہنچا۔ شام کے بازاروں کو خاص طور پہ سجایا گیا۔ جب امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ امام شہادت تو آپ کی میراث ہے، تو پھر آپ اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں؟ تو امام نے کہا تھا کہ ہاں شہادت ہماری میراث ہے، پر درباروں اور بازاروں میں ماؤں بیٹیوں کا بے چادر ہو جانا یہ ہماری میراث نہیں ہے۔ جب شام میں یہ قافلہ پہنچا تو یزید اپنے محل سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جو ہی شہداء کے سروں سے نظر آئے وہ بدبخت کہتا ہے کہ آج میں نے محمد سے اپنے قرضے وصول کر لیے۔ قافلے کو دربار کے باہر روک دیا گیا۔ کافی دیر بعد اجازت ملے گی۔ دربار کو سجایا گیا۔ دربار کا عالم کیا ہے کہ یزید شطرنج کھیل رہا ہے اور نبی کی نواسی اس وقت یزید کے دربار میں موجود ہے، اور یہ بدبخت کہتا ہے کہ کاش میرے جنگ بدر والے بزرگ زندہ ہوتے اور یہ سب دیکھتے تو خوش ہو کر مجھے دعا دیتے۔ محمد دشمنی کیا کیا ستم دکھلا گئی، بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی۔ کہتا ہے کہ یہ سب بنی ہاشم نے حصول سلطنت کے لیے کیا تھا، نہ تو کوئی وحی آئی نہ کوئی خبر آئی۔ علی کی بیٹی کھڑی ہوئی اور وہ خطبہ دیا کہ دربار کے در و بام لرز گئے۔ ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو، اس طرح سے زینب نے اجاڑا یزید کو۔ خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے خطبوں کے ذوالفقار سے مارا یزید کو۔ کیا کہا کہ کیا اسلامی غیرت اس چیز کی متقاضی ہے کہ ارے تو اپنی عورتوں اور کنیزوں کے لیے پردے کا بندوبست کرے اور رسول کی نواسیوں کو قید کر کے در بدر پھرائے؟ ارے یہ تو انقلاب زمانہ نے یہ نوبت پہنچا دی کہ میں تجھ جیسے سے بات کر رہی ہوں، ورنہ میری نظر میں تو تیری اتنی بھی وقت نہیں ہے کہ میں تجھ سے بات کروں۔ یزید نے بھی لب حسین سے وہی جسارت کرنے کی کوشش کی جو کل ابن زیاد نے کی تھی، یہاں تک کہ یہاں بھی ایک صحابی کھڑے اور وہی کہا جو کل زید بن ارقم نے کہا تھا۔ بہرحال یزید کے اس دربار میں اہل دربار کی ہمت بڑھ رہی تھی کہ ایک ایسا واقعہ ہوا جو کلیجے کو کاٹ دے کہ ایک شامی کھڑا ہوا اور کہنے لگا ایک سیدانی کی طرف اشارہ کر کے کہ یزید اسے میری کنیزی میں گے دے۔ یہ سننا تھا، وہ سیدانی کانپنے لگی، جناب زینب سے لپٹ گئی۔ جناب زینب نے بلند آواز میں کہا ارے تو مر بھی جائے تو بھی یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ مکالمہ ہوا۔ یزید نے پہلے تو بہت اصرار کیا کہ میں ایسا کرنے پر قادر ہوں، مگر جلال حیدری کے آگے ڈھیر ہو گیا اور اپنی بات سے پیچھے ہٹ گیا۔ قدم قدم پر چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی، یزیدیت کی ہر ایک سازش چھا گئی ہے علی کی بیٹی۔ خبر کرو اہل جور کو کہ اب حسینیت انتقام لے گی، یزیدیت سے کہو سنبھل جائے، آ گئی ہے علی کی بیٹی۔ نہ کوئی لشکر نہ سر پہ چادر، مگر نہ جانے ہوا میں کیوں کر، غرور ظلم و ستم کی پر سے ہلا گئی ہے علی کی بیٹی۔ یقین نہ آئے تو کوفہ و شام کی فضاؤں سے پوچھ لینا، یزیدیت کے نقوش سارے مٹا گئی ہے علی کی بیٹی۔ اور اب تلک نہ سر اٹھا کے چلے گا کوئی یزید زادہ، غرور شاہی کو یوں خاک میں ملا گئی ہے علی کی بیٹی۔ اب ان خطبوں سے انقلاب آنے لگے، ملک میں بے چینی ہونے لگی کہ بالآخر یزید کو اہل بیت کو رہا کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ 1 سال کی قید کے بعد اب قافلہ شام سے مدینہ جا رہا ہے۔ پہلے کربلا گیا، پھر مدینہ۔ اب آپ یاد کریں کہ 28 رجب کو کیسے یہ قافلہ چلا تھا، جناب زینب کیسے سوار ہوئی تھی، لیکن اب یہ قافلہ مدینہ پہنچا۔ مدینے میں کوہرام مچا تھا۔ جناب زینب کبریٰ روضہ رسول پہ گئی۔ روضے پہ پہنچ کے کیا ہوا؟ شاعر کہتے ہیں روضے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے، کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے، رو کے پکاری نانا میں فریاد لائی ہوں،
میں چھوڑ کر حسین کو جنگل میں آئی ہوں۔ ارے نانا ہمارے گھر کا سب اسباب لٹ گیا، نانا ہمارے سر پہ نہ باقی رہی ردا، نانا ہزار طرح جفا کی لئی انہوں نے، خیموں میں ہے آگ لگا دی لئی انہوں نے۔ ارے نانا عجیب سانحے ہم پر گزر گئے، رنجو علم نے گھیر لیا ہم جدھر گئے، نانا خدا کے گھر میں نہ ہم کو اما ملی، بھائی نے شہر چھوڑ کے جنگل کی راہ لی۔ ارے نانا شہید ہو گئے سب بھائی کے جانثار، ایک ایک کر کے مر گئے اصحاب زیوگار، نانا بلا کے بن میں قیامت کرن پڑا، بھائی سے بھائی باپ سے بیٹا جدا ہوا، نانا تمہاری شکل کا فرزند جو ایک تھا، کھا کر سنا جگر پہ وہ محروب چل بسا، نانا شکی کے تیر سے اصغر ہوئے شہید، ایسا نہ ہوا ہوگا جہاں میں ستم کبھی۔ ارے نانا زمین کرب و بلا لال ہو گئی، قاسم کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئی، نانا کٹا کے شانوں کو باز مر گئے، غربت میں بھائی جان کو بے آس کر گئے۔ ارے نانا ہوئی اسیر تمہاری نواسیاں، کونوں مقام میں چھا گئی غم کی اداسیاں، نانا حرم حسین کے بازار میں گئے، ہم سربرہنہ کوفہ کے دربار میں گئے۔ ارے نانا تمہاری آل گئی لٹ کے شام میں، پہنچی علی کی بیٹیاں دربار عام میں، نانا حقیر صاحب تطہیر ہو گئے، ہم لوگ شہر شام میں تشہیر ہو گئے، نانا اسیر 12 تھے اور ایک تھی رسن، باندھے گئے تھے مثل گناہگار خستغن، نانا ہم اپنے حال پہ روتے تھے زار زار، نانا ہمارے حال پہ ہنستے تھے بچوار۔ ارے ایک ایک کا نام پوچھتا تھا بانی ستم، نانا بتایا جاتا تھا شمر جفا ستم، یہ زینب جنی ہے وہ کلثوم دل فگار، انگلی اٹھا اٹھا کے دکھاتا تھا نامکار۔ ارے نانا عجیب حال ہمارا تھا اس گھڑی، ایک بیوی دوسری بیوی کے پیچھے تھی چھپتی، اس وقت تھر تھری سی میرے تن میں پڑ گئی، صد حیف ہے زمین میں زینب نہ گڑ گئی۔ ارے اتنے میں ایک شامی نے نانا غضب کیا، سیدانی کو کنیزی میں اس نے طلب کیا، ہوتی تھی لاکھ ذلتیں ہم دیکھتے رہے، ہنس ہنس کے تازیانے ستم جھیلتے رہے۔ ارے نانا تباہ ہو کے ہم آئے ہیں شام سے، ایک داغن و سکینہ کا لائے ہیں شام سے، اب تک ہے نیل رسی کے شانوں کو دیکھ لو، نانا ہمارے تن پہ نشانوں کو دیکھ لو۔ زینب جو روح کرتی تھی قبر نبی بین، تھرا رہا تھا روضہ سلطان مشرقین، بس ختم کر یہ غمناک داستاں، روحیں ہیں اس علم میں زمین اور آسماں۔ 28 رجب قافلہ مدینے سے چلا اور اب یہ قافلہ مدینے پہنچ گیا۔ یہ ہے مدینے سے مدینے تک کا سفر۔